ایک زمانے میں نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں پروفیسر زانی نام کا ایک عجیب موجد رہتا تھا۔ وہ اپنی عجیب و غریب تخلیقات کے لیے مشہور تھے، جن کے اکثر غیر متوقع اور مزاحیہ نتائج برآمد ہوتے تھے۔ لوگ اس کی تجربہ گاہ کے باہر صرف اس کی تازہ ترین ایجاد کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کے مزاحیہ اثرات کا تجربہ کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے۔ ایک دھوپ والی صبح پروفیسر زانی ایک خیال کے ساتھ بیدار ہوئے کہ ان کا خیال تھا کہ ناشتے کے وقت میں انقلاب آئے گا۔ اس نے ایک ناشتے کی مشین ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا جو صبح کے تمام معمولات کو خودکار بنائے گی۔ ٹوسٹ بنانے، انڈے فرائی کرنے، اناج ڈالنے کی کوئی پریشانی نہیں۔ اپنی عجیب و غریب تخیل کے ساتھ اس نے ایک ایسے کنٹراپشن کا تصور کیا جو یہ سب کچھ بٹن کے ٹچ سے کر سکتا ہے۔ کئی ہفتوں کے ٹنکرنگ اور رات گئے تک کے تجربات کے بعد پروفیسر نے بالآخر اپنا شاہکار بریک فاسٹ آؤنٹک 3000 مکمل کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی روب گولڈ برگ جیسی مشین تھی جس میں گیئرز، لیورز اور گھومنے والے کنٹریپشنز تھے، جو سب سے زیادہ مضحکہ خیز انداز میں مزیدار ناشتہ تیار کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ اپنی تخلیق کو جانچنے کے شوقین پروفیسر زانی نے اپنے پڑوسیوں کو بریک فاسٹ آؤنٹک 3000 کی نقاب کشائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ شہر کے لوگ اس کی تجربہ گاہ کے باہر جمع تھے، آنکھیں امید اور تجسس سے چمک رہی تھیں۔ پروفیسر اپنی ایجاد کے سامنے کھڑا ہو گیا، گلا صاف کیا اور چمکدار سرخ بٹن دبایا۔ اچانک مشین میں جھنجھلاہٹ، سرسراہٹ اور گونجنے والی آوازوں کے ساتھ جان پڑ گئی۔ بریک فاسٹ آؤنٹک 3000 کے ایکشن میں آتے ہی شہر کے لوگوں نے حیرت سے دیکھا۔ سب سے پہلے روبوٹک ہاتھ کے ساتھ ایک میکینیکل بازو ابھرا اور ایک انڈے کو ایک چھوٹی گلیل میں توڑ دیا۔ انڈے کے کیٹپلٹ نے انڈے کو پورے کمرے میں چھوڑا، جہاں یہ رسی سے لٹکائے ہوئے ایک چھوٹے سے کڑاہی میں اترا۔ فرائنگ پین آگے پیچھے جھومتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک لیور سے ٹکرایا، اوپر سے آٹے کی بارش جاری ہو گئی۔ آٹے کے بادل نے مزاحیہ طور پر بڑے اینیمیٹر ونگ چھینکنے والے سر سے چھینکوں کا ایک سلسلہ پیدا کیا، جس نے چھوٹے پنکھے کو چالو کیا۔ پنکھے نے بدلے میں چھوٹے مارشملیوز کو اناج کے پیالے میں اڑا دیا۔ جیسے ہی مارشمیلو سے بھرا ہوا اناج بہتا ہوا، اس نے ڈبمینو اثر کو متحرک کیا جس نے ایک سلسلہ رد عمل شروع کیا۔ زنجیر کے رد عمل میں بولنگ بالز، پوگو اسٹکس اور یہاں تک کہ ایک رولر کوسٹر ٹریک بھی شامل تھا جو پورے کمرے میں ٹیڑھا تھا۔ یہ تجربہ گاہ کے اندر ایک افراتفری سرکس کی کارکردگی کی طرح تھا۔ بالآخر رولر کوسٹر ٹریک ایک ٹوسٹر کی طرف لے گیا، جہاں روٹی کا ایک ٹکڑا ہوا میں اونچا ہوا تھا۔ تربیت یافتہ گلہریوں کے ایک گروپ نے ہوا میں اڑتی ہوئی روٹی کو پکڑا اور اسے اپنے چھوٹے گلہری کے پنجوں پر پٹی ہوئی ایک چھوٹی بلو ٹارچ کے ساتھ ٹوسٹ کیا۔ جیسے ہی ٹوسٹ ایک پلیٹ پر اترا، بالکل سنہری بھورا، ایک ترہی نے خوشی کی دھن بجائے۔ شہر کے لوگ پروفیسر زانی کی ذہین تخلیق پر تالیاں، قہقہوں اور خوشیوں سے گونج اٹھے۔ وہ مدد نہیں کر سکے لیکن اس الجھے ہوئے پھر بھی بلا شک و شبہ دل لگی ناشتہ سازی کو دیکھ کر حیران رہ سکے۔ اس دن سے آگے بریک فاسٹ آؤنٹک 3000 شہر کا چرچا بن گیا۔ خاندان ہر صبح مشین کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، بے تابی سے ہنسی اور ٹوسٹ کی اپنی روزانہ خوراک کا انتظار کرتے ہیں۔ اپنے ناقص موجد کے لیے مشہور ہوا اور دور دراز سے آنے والے زائرین اس زنا بالجبر کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور اس طرح کہ چھوٹے سے قصبے میں ناشتے کا وقت ایک مزاحیہ اور خوشگوار تجربہ بن گیا۔ یہ سب پروفیسر زانی کی سن کی ذہانت اور ان کے شاندار